ہم جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کے امیدواران رکنیت جنرل کونسل کی اس 2 روزہ تربیت گاہ کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بر وقت پہنچنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جو کچھ تاخیر ہوئی وہ کچھ ساتھیوں کے انتظار کی وجہ سے، ورنہ ہمارے مربی محترم جنہوں نے درس قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کرنا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹائم پر یہاں ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود تھے۔ ہماری ویسے یوں تو روایات یہی ہیں کہ ہم پروگرامات کا انعقاد بر وقت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور یہ روایت ہماری اگر قائم رہے تو اسی میں ہی ہمارا فائدہ بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اب بلا تاخیر باقی ہمارے پروگرامات، ہدایات، باقی چیزیں بعد میں جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ تو آج کا یہ اس پروگرام کا ایک انعقاد ہم قرآن کا انسان مطلوب، یہ درس قرآن ہے محترم مصباح الرحمان صاحب کا، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں استاد ہیں، مصنف بھی ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں جو لکھی ہیں وہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتی ہیں، اور جب پروگرامات میں وقفے میں آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی یہاں کتب بھی دیکھیں گے، اور وہ اتنی مفید ہیں کہ وہ آپ خریدیں گے بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں محترم مولانا مصباح الرحمان یوسفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس قرآن دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام قیم جماعت محمود الحسن صاحب، قابل احترام بھائی راجہ فاضل صاحب، اور انتہائی عزیز امیدواران رکنیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ایک ایسے بندے کی حیثیت سے اس دنیا میں جینے کا موقع دیا جو اپنی حیثیت کو اور اپنے رب کی حیثیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی احساس اور اسی شعور نے ہمیں اس مقام پہ آ کر بیٹھنے کے لیے تیار کیا ہے، اور یہی احساس اور یہی شعور ہے جس کے نتیجے میں ہم ایک دعوت کو خود سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے لیے بیتاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس انسان کو پیدا کیا اس سے کس چیز کا تقاضا کیا؟ وہ کیسا انسان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھیجا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تحریک اسلامی کے کسی بھی کارکن کے لیے اس سفر پر چل نکلنے سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم جب اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ خود انسان ہے، کہ انسان کیا چیز ہے۔
یہ انسان کہاں سے پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کس لیے پیدا ہوا، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے ساتھ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا رویہ کیا ہوگا۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے۔ جنات بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، پرندے اور چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، ہر طرح کے حیوانات بھی ہیں، مختلف قسم کے جراثیم اور بیکٹیریاز بھی ہیں، ایسی مخلوقات بھی ہیں جو جامد اور متجمد ہیں، ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر زندگی کی کوئی جھلک رکھتے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے انسان ایک بالکل ہی مختلف مخلوق ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرمان کے مطابق ایک بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کا جب رب کریم نے فیصلہ کیا، قرآن پاک میں آپ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں یہ بات بار بار پڑھی ہوگی کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ نائب بنانے کا یہ لفظ خود اس بات سے ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اور بنانے سے پہلے اس کا مقصد وجود ہی یہی تھا۔ انسان کو اس زمین کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اس زمین کے اوپر اللہ کی نمائندگی ادا کرنے کے لیے، اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی تعلیم کے مراحل میں سے ایک مرحلہ وہ جنت کا بھی تھا جس سے انسان کو گزارا گیا تھا۔ انسان کو جب بنایا گیا تو اس کے بارے میں رب کریم کا خود اپنا یہ ارشاد ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرشتوں کے سامنے آئیڈیا پیش کیا گیا۔ یہ آئیڈیا نہیں تھا بلکہ فیصلہ تھا، اور فیصلے کے بعد کہہ دیا گیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس انسان کو بنا دوں، اس کی نقش درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ تم ساری مخلوقات اس انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیے جاؤ گے، اور تم نے اس انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ یہ انسان جس کام کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، فیسلٹیز فراہم کرنا، یہ تمہارا کام ہوگا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے جھک جاؤ، سرب سجود ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ تم کو ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تمہاری سروسز اور تمہاری خدمات اس انسان کے حوالے کی جائیں گی۔ انسان کو پیدا کر دیا گیا، پھر انسان کی تعلیم کے لیے اس کو ایک لیبارٹری سے گزارا گیا۔ ہم اس لیبارٹری کو جنت کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کیا۔ ظاہر بات ہے جنت اس کا ٹھکانہ نہیں تھی، جنت کے لیے اس کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ پیدا کیے جانے کا مقصد تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین کے اوپر یہ رہے گا، اور زمین کے اوپر اللہ کا نمائندہ بن کے رہے گا۔ لہذا جنت پر سے اس کا گزارا جانا جو تھا یہ ایک مرحلہ تھا، اور اس لیبارٹری کے اندر، اس تجربہ گاہ کے اندر انسان کو یہ چیز سمجھا دی گئی کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی، اور تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارے دوست اور دشمن کون ہوں گے۔ یہ پوری تصویر اپنے ذہن میں رکھیے کہ جنت میں جب میرے جد امجد کو اتارا گیا تو اس کو یہ بات بتا دی گئی کہ میاں تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کے بندے ہو،
اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ بے بس نہیں ہے، طاقتور خدا ہے، وہ تمہیں دیکھو جنت کی خوشیاں دے رہا ہے، لیکن یہاں پر تمہیں ایک مرحلے سے گزارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی دوست دشمن کو بھی پہچان لو۔ فرشتوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، شیطان کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، اور اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا۔ یہ پورا ایک تجربہ تھا، اس پر سے انسان کو گزارا گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ کوئی فقہی مبحث نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا اور کہاں پھینکا گیا، کس لیے پھینکا گیا، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، یہ ہمارے فقہاء کرام کے معاملات ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہمارے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک تعلیم کے نقطہ نظر سے داخل کیا گیا، لکھا پڑھا کے سمجھا کے بات اس کو اچھی طرح سمجھانے کے بعد جنت سے باہر کیا گیا، اور یہ جو کچھ اس نے سیکھا اس کے نتیجے میں اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ذمہ دار قرار دیا گیا۔ یہی بات سورہ بقرہ کی اس اگلی آیت میں کہی گئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب تم سارے یہاں سے چلے جاؤ، جنت سے جاؤ، اتر جاؤ زمین کی طرف۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو شخص میری اس بات کی پیروی کرے گا، میں نے جو رہنمائی تمہاری کرنی ہے اس کے لیے میں تمہارے پاس انتظام کروں گا۔ جب میں تمہاری رہنمائی کا انتظام کر چکوں، تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، تو جس شخص نے میری بات مانی اس کے لیے نہ کوئی غم اور اندوہ کا مقام ہوگا، نہ کوئی افسوس کی بات ہوگی، وہ خوش رہے گا۔ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور البتہ جو آدمی میرے بات سے منہ موڑے گا، میری بات نہیں سمجھے گا، میری رہنمائی کو قبول نہیں کرے گا، تو اس کے لیے پھر تنگ اور ترش زندگی ہوگی۔ یہ ہے وہ بنیادی ذمہ داری جو لے کر انسان اس زمین پر آیا ہے۔ اس روئے زمین پر انسان کے آنے کا یہ عمل ایک پروسیس کا محتاج ہے۔ اس کے نتیجے میں جب انسان کو یہاں لایا گیا تو انسان کو یہ چیز بھی سمجھائی گئی کہ اب تم نے یہاں زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اس زندگی گزارنے کا پورا لائحہ عمل جو ہے وہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک حدیث کے مطابق جو مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا میرے اور آدم کے درمیان اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 314، ایک روایت میں 313 اور کچھ روایات میں 315 کا لفظ آتا ہے کہ اتنے صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، یعنی 315 کے قریب کتابیں بھی اللہ میاں نے انسانوں کے لیے اتاری ہیں، ان 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے جن کو انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اب جو انسان اس دنیا میں آیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی حقیقت ہمارے سامنے ہو۔ دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں۔ اگر ڈارون کہتا ہے کہ انسان کیڑوں مکوڑوں سے ترقی کرتا ہوا بنا ہے، بندر سے انسان بنا ہے، تو جرمنی کے کچھ ایسے عقل مند بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی، انسان سے بندر بنا ہے، انسان ترقی کرتا کرتا بندر بن گیا ہے، بندر سے انسان نہیں بنا ہے۔ یہ دنیا کے مختلف آئیڈیاز ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، لوگوں نے اپنے تصورات پیش کی ہیں۔ ہمیں ان تصورات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس رب نے بھیجا ہے اس رب نے ہمیں ساتھ یہ تعلیمات بھی دی ہیں کہ تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اپنی روح اس میں پھونکی ہے، لہذا تم احسن تقویم میں پیدا کیے گئے ہو، بہترین شکل و صورت۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر پیدا ہوا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند کر دیا گیا کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کے نظام کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ حکم ایسا تھا کہ اس میں کچھ زاویوں میں انسان کو اختیار دے دیا گیا اور کچھ زاویوں میں انسان کو مجبور کر دیا گیا۔ میں پیدا ہوتا ہوں، کہاں پیدا ہوتا ہوں، کب پیدا ہوتا ہوں، میری مرضی کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر ایک چاند سا بیٹا پیدا ہو جائے،